بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، بامبے کی ٹریفک کے مسائل آپ حضرات مدتوں یہاں رہ کر بخوبی جانتے ہیں۔ انسان کب کہاں پر کس مرحلے میں گرفتار ہو جائے نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ سبھی حضرات سے معذرت کے ساتھ اب یہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آئندہ مجلسیں اپنے وقت پر شروع ہو جائیں۔ میں اس خمسہ سجادیہ میں یہ جو آپ کے درمیان دوسری مجلس میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے حصے میں یہ 4 مجلسیں آئی ہیں، جن میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جن کی ذات گرامی قدر سے یہ خمسہ منسوب ہے، آپ کی حیات طیبہ میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان مجلسوں میں اسی کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور کوشش یہ کی جائے کہ سیرت کا یہ پہلو ہمارے سامنے کچھ اس انداز میں آئے کہ ہم سب اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہ صرف یہ کہ سنوار سکیں، بلکہ اس سیرت کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکیں۔ آقا کی زندگی کا وہ پہلو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ کی زندگی میں پایا جانے والا عقیدہ اور عمل ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کو آقا نے اپنی زندگی میں بخوبی لوگوں کے سامنے بیان کیا، پیش کیا، بلکہ میدان عمل میں اس کے ثبوت دیے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت ایسے موقع آتی ہیں زندگی میں کہ جس موقع پر ہمارے لیے فیصلہ کرنا اور سمجھنا مشکل کام ہوتا ہے کہ مجھے کس طرف آگے بڑھنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عقیدے کی دنیا میں اپنے کو آگے لے کر جانے کی وجہ سے کبھی کبھی عمل کی دنیا میں کوتاہیاں کرنے لگتے ہیں، یا کبھی برعکس ہو جاتا ہے
عمل کی دنیا میں اتنا زیادہ آگے بڑھنے کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ انسان عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ اسلام نے دونوں کے لیے بڑی تاکید کی ہے۔ جہاں ہمارے لیے عمل کی اہمیت ہے وہیں ہمارے لیے عقیدے کی بھی اہمیت ہے، اور مجھے یہی بات عرض کرنی ہے کہ ہم کو عقیدے کی دنیا میں مضبوط بننا ہے تاکہ عمل ہمارا مضبوط بن جائے۔ نہیں پتہ لفظوں پہ آپ نے اس کی باریکی کو محسوس کیا نہیں محسوس کیا۔ عقیدے کی دنیا میں مضبوطی ہمیں خود حاصل کرنی ہے، عمل کی دنیا میں مضبوطی خود بخود آئے گی، لیکن ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ عقیدے کو مضبوط کریں، عقیدے کو محکم کریں۔ ہم برعکس ہوتا ہے، ہم عمل کی دنیا میں محکم طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور عقیدے کے سلسلے میں ہم کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے عمل میں تو کوتاہی ہے، عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کو اگر ہمیں لے کر چلنا ہے تو پھر ہماری ضرورت اپنے زندگی کی یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو محکم کریں، مستحکم کریں۔ قرآن مجید سورہ فاطر 10ویں آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابتدائی کلمہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، وہ جس کو عزت کی تمنا ہے، آرزو ہے، جو چاہتا ہے کہ عزت مل جائے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ فللہ العزت جمیعا، تمام عزتیں اللہ کے لیے، ذات پروردگار کے وہاں عزت ہے۔ یہ جو لوگ بعض لوگوں کے سلسلے میں یہ سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تم ذرا سا میرا نام احترام سے لے لینا، میری عزت بڑھ جائے گی، کچھ رقم دے دی جائے کہ مجھ کو دیکھ کے مثلا مجمع کھڑا ہو جائے، مجھے عزت مل جائے گی۔ باس آفس میں پہنچے تو تمنا یہ ہے کہ سارے ورکرز میرے لیے بالکل الرٹ ہو جائیں، مجھے عزت مل جائے گی۔ برعکس بھی ہوتا ہے، اگر لوگ نہیں کھڑے ہوئے تو ہم سوچتے ہیں میری بے عزتی ہو گئی، میرے نام کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر مولانا نہیں لگایا تو میری بے عزتی ہو گئی، مثال کے طور کے اوپر میری رسپیکٹ اتنی زیادہ جتنی میں سوچتا ہوں نہیں ہوئی تو میری بے عزتی ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، اور یہ ہماری نگاہوں نے بخوبی دیکھا ہے۔ دنیا نے جسے چھوٹا بنانا چاہا، اللہ نے اس ایک ملک کو عظمتوں کی بلندی تک پہنچا دیا، اور جن لوگوں نے اپنے کو بڑا سمجھا تھا وہ آج ایسے ذلیل ہوئے کہ آج ان کا دنیا میں نام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ سے عزت نہ مانگو، اللہ سے عزت مانگو۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ اور آج دنیا نے دیکھا کہ جسے کوشش کی گئی تھی کہ دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، سوچا تھا کہ نام مٹ جائے گا، ان کے جنازے میں اتنا مجمع جمع ہو گیا کہ دشمن کو بھی کہنا پڑا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنے محبوب ہیں، یہ نہیں جانتے۔ دیکھیے دنیا کا قانون ہے، بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی عہدے دار اگر کسی جگہ کے اوپر 2-4 سال حکومت کر لیتا ہے، بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں، 2-4 سال جہاں کسی کو پوسٹ ملی، چوتھے سال وہ عزت نہیں رہ جاتی جو پہلے سال تھی، چھٹے سال وہ عزت نہیں رہ جاتی جو چوتھے سال تھی، سال بڑھتے جاتے ہیں عزت۔ یہ قانون ہے دنیا کا، آپ دیکھ لیجئے۔ اور میں مثال نہیں دینا چاہتا، 2014 اور 2026 میں عزت میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے نہیں؟ کہاں وہ 14 اور کہاں 26 ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کا طریقہ کار ہے، جو حکومت میں آتا ہے عزت اس کی۔ یہاں عجیب حالت ہے، 36 سال تک برسر اقتدار رہنے کے باوجود آج عالم یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں انتقال ہو جاتا تو مجمع نہ آتا۔ آج 36 سال کے بعد نہ صرف یہ کہ ایران کا مجمع جمع ہے،
پوری دنیا سے مومنین جمع ہو رہے ہیں، صرف ایک چیز، جب اہل بیت اطہار کے در کا کوئی فقیہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ دنیا چھوٹا کر سکتی ہے، نہ چھوٹا بنا سکتی ہے، نہ ہمیں بڑی عزتیں دے سکتی ہے۔ آج سرکار سید الشہداء کی عظمتوں کو کائنات سلام کر رہی ہے اور یزید سے اپنی دوری کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عزت اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، لیکن یہ عزت کب ملے گی؟ چونکہ آج میرے پاس کم وقت ہے، لہٰذا میں جلدی سے اپنے اصل موضوع پہ آ گیا۔ عزت کب ملے گی؟ لوگوں کے درمیان پیسہ بانٹنے سے عزت نہیں ملے گی، لوگوں کے درمیان اپنا نام جان بوجھ کے مشہور کروانے سے عزت نہیں ملے گی، کہ اگر وہ چندے کی رسید کے اوپر نام پورا نہ لکھا گیا تو ہم کو لگتا ہے میری بے عزتی ہو گئی۔ نہیں، عزت تب ملے گی کب؟ من کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، لیکن کیسے آنا ہوگا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، تمہارا صحیح عقیدہ ہے جو تمہیں اوپر لے کر جاتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور تم جب اچھے کام انجام دینے لگتے ہو تمہیں اللہ اپنے سے قریب کرتا جاتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ عقیدہ صحیح کر لو، عمل اختیار کر لو، اللہ تمہیں عزت دیتا چلا جائے گا۔ اور جس نے کمی کی، دیکھیے عقیدے کے مرحلے میں کوئی کمی معافی کے لائق نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا عقیدے میں کمی ہے اور سارے کام ہو رہے، نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کو محکم اور پختہ کرنا ہے، جیسے جیسے عقیدہ پختہ اور محکم ہوتا جائے گا انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا۔ اور اب میں چاہوں گا، چونکہ میں نے عرض کیا کہ وقت کم ہے، میں جلدی لیے اپنے مراحل کو طے کر رہا ہوں، تھوڑی سی آپ توجہ فرما لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عقیدے اور عمل کو، میں خاص طور سے ان بچوں سے کہنا چاہوں تھوڑی سی توجہ فرما لیں، دو لفظیں استعمال کی گئی ہیں ہماری شریعت میں، یہ اللہ کے کہنے کی بنا پر ہیں، بزرگان جانتے ہیں، لیکن لفظ پر توجہ دیجئے گا۔ عقیدے کو کہا جاتا ہے اصول دین، اور عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فروع دین۔ اصول دین آپ جانتے ہیں کہ 5 عدد ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہیں، اور ان میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ہم 5 کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمارا اصول دین 5 ہے، اور بقیہ کے وہاں اصول دین 3 عدد ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، ہاں ان کے وہاں 3 ہی عدد ہیں، توحید، نبوت اور قیامت 3 عدد ہیں۔ ہم ماشاءاللہ سے پنجتن کے ماننے والے ہیں، لہذا اصول دین بھی ہمارے وہاں 5 ہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ توحید، عدالت پروردگار جو عدل کہلاتا ہے، اور نبوت، امامت، ولایت کے ساتھ، اور آخر میں قیامت، یہ 5 ہیں۔ ٹھیک، آئیے ادھر چلتے ہیں۔ فروع دین، فروع دین کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر 7 اور 10 یہ تو بیان کیے گئے، لیکن یقینی طور کے اوپر ہمارے وہاں جو ابتدائی طور پہ ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر و تولی و تبرع، یہ ہمارے وہاں فروع دین میں شامل ہیں، یہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ لیکن میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اصول کہتے ہیں اصل کی جمع ہے۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ ایک درخت جب کہیں پر لگایا جاتا ہے تو جو اس کی جڑیں ہیں وہ اصل کہلاتی ہیں۔ یہ اصول اس کی جمع، یہ پلورل ہے، یہ اصول اس کی جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو جڑیں شاخوں کی شکل میں زمین کے اندر ہیں، یہ سب کیا کہلائیں گی؟ اس کی جڑیں کہلائیں گی۔ یہ اسلام کے درخت کی جڑیں ہیں۔ پھر سے لفظ دہرائے دیتا ہوں، اسلام کے درخت کی جڑ، ایمان کے درخت کی جڑ ہیں یہ 5 عدد۔ یہ توجہ ہے۔ آئیے، فروع دین کیا ہے؟ فروع کہتے ہیں ان شاخوں کو جو درخت کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یعنی اس کے معنی ہے
اسلام کے درخت کی شاخیں ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری چیزیں یہ سب شاخیں ہیں. نہیں پتہ آپ کا تجربہ ہے نہیں، اب یہیں سے تھوڑا سا توجہ فرما لیا. آپ کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ پیڑ آپ نے کسی وجہ سے باہر لگے ہوئے تھے آپ کے گھر میں، لا کے کمرے کے اندر رکھ دیا. آپ پانی بھی دے رہے ہیں، کھاد بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ پیڑ سوکھ رہا ہے. کیوں سوکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو سن لائٹ نہیں مل رہی ہے، اس کو سورج کی کرنیں نہیں مل رہی ہیں. سوکھ کیا رہا ہے؟ وہ جو درخت ہے بیچ میں جو تنے کی شکل میں ہے، وہ دھیرے دھیرے اب وہ خراب ہو رہا ہے، سوکھ رہا ہے، مٹ رہا ہے. یعنی اس کے معنی ہے اس درخت کو جتنا جڑوں کے ذریعے سے پانی، مٹی اور کھاد چاہیے ہے، اتنا ہی ان پتیوں اور ٹہنیوں کے ذریعے سے سن لائٹ بھی چاہیے ہے. یعنی ایک درخت کے لیے دونوں ضروری ہیں. اگر ہم نے صرف جڑ کو بچا کر رکھا، ٹہنیوں کو کاٹ دیا، ان کو سن لائٹ نہیں مل پائی ہے، تب بھی درخت سوکھ جائے گا. اور اگر ہم نے صرف سن لائٹ ہی دیا اور ان کو اگر ہم نے جڑ میں پانی نہیں دیا، تب بھی وہ سوکھ جائیں گے. اس کے معنی ہے کہ اللہ چاہتا ہے اسلام کا درخت تمہیں ہرا بھرا رکھنا ہے تو جڑوں کو بھی مضبوط کرو اور ساتھ ساتھ تم ٹہنیوں کو بھی مضبوط کرتے جاؤ. تمہیں عقیدہ بھی اختیار کرنا ہے اور عمل بھی اختیار کرنا ہے. لیکن ایک جملہ یہاں پہ کہتا چلوں آگے بڑھنے سے پہلے، یہ تو دیکھیے ممکن ہے کہ ٹہنی نہ ہو کسی درخت پر، پتیاں نہ ہو کسی درخت پر، پھل نہ ہو کسی درخت پر، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی درخت کے بعد جڑ نہ پائی جاتی ہو. ٹہنیوں کے بغیر درخت رہ سکتا ہے، جڑ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے، اسلام و ایمان کو اگر آپ نے عمل کے بغیر قرار دیا، یقیناً اللہ ناراض ہوتا ہے. لیکن اگر اسلام و ایمان کو عقیدے کے بغیر اختیار کریں گے تو نہ اسلام رہ جائے گا نہ ایمان رہ جائے گا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. ایمان و اسلام عقیدے میں ضروری ہے اور اسی طرح سے عمل بھی ضروری ہے. اور یہ عمل اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ درخت جو اسلام کا درخت ہے یہ ہرا بھرا رہے، یہ سرسبز و شاداب رہے اور اس کے ذریعے سے ہم خود کو میدان محشر تک لے کر جا سکیں. اور آپ یقین جانیں، یہیں سے آپ توجہ فرما لیں. ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی آپ کی توجہ رہے. انسان مسجد کے دروازے تک یا امام بارگاہ کے دروازے تک آتا ہے عمل کے ذریعے، لیکن اس عمل کی اصل وجہ اس کا وہ عقیدہ ہے جو اس کے دل میں پایا جاتا ہے. یہ آپ کے قدم آپ کو لے کر مسجد تک کیوں گئے، یا آپ کے قدم آپ کو لے کے امام بارگاہ تک کیوں گئے؟ میں مثلاً مثال دے دوں، کسی آپ گرودوارے کیوں نہیں چلے گئے، کسی آپ مثال کے طور کے اوپر کسی چرچ کیوں نہیں چلے گئے، یا آپ کے پیر وہاں تک نہیں لے کر گئے ادھر لے کر آئے؟ اس کے معنی ہے آپ کے پیر لے کر تو آئے ہیں لیکن لانے والا عقیدہ ہے جو یہاں تک لے کے آیا ہے. عقیدہ ضروری ہے اور یہی عقیدہ صحیح جگہ تک لے کر آتا ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں یہاں پر، آپ ہر مسجد نہیں جاتے. کاش آپ متوجہ ہوں بھائی، ہر جگہ کے اوپر ماشاءاللہ سے مسجدیں ہوتی ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پیر ان مسجدوں تک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے پیر اس مسجد تک لانے کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں مسجد ہونا اور ہے، ولایت والی نماز کی مسجد ہونا اور ہے. صلوات بید محمد و آل محمد پہ. میں نے یہ ابتدائی گفتگو اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے لیے جتنا عقیدہ ضروری ہے
اتنی اہمیت ہی ہمارے لیے عمل کی بھی ہے، اور یہ جو ہمارے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے اس عقیدے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو افراد کسی میدان کے ہوں، ان سے آپ پوچھئے مسلسل کسی ایک کام کو 10 منٹ 20 منٹ تک کرنے میں ہاتھ تھک جاتا ہے انسان کا۔ ایک کام کو کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد چاہتا ہے آرام کرے، لیکن یہ کون سی طاقت اور قوت ہے کہ جو دوپہر کے نماز ظہرین کے بعد سے لے کر مسجد کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو اس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو مغربین تک اپنے ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی غور فرمایا ہے؟ ہم لوگ بھی جب کبھی جاتے ہیں، آپ حضرات بھی بچوں کو لے کے جاتے ہیں سوئی لگوانے کے لیے، ایک انجیکشن میں وہ سوئی کتنی ذرا سی ہے بدن میں داخل ہوتی ہے تو بچہ کتنا الجھتا ہے، حتیٰ باپ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر بڑے کے بھی لگنا ہو تب بھی یہی ہے، منہ پھیر لو، ادھر نہ دیکھو ورنہ بے چینی ہوگی، وہ کر کے چیخنے لگ جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ایک سوئی اندر داخل ہوئی ہے، اور یہاں پورا ماتم کر کے چلے آئے، خون بہہ رہا ہے اور تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ فرق یہیں پر ہے۔ وہ عقیدہ انسان کو وہ طاقت اور ہمت دیتا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو میدان عمل میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر انسان کے اندر وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کا کوئی مقابلہ دنیا میں واقعی طور کے اوپر نہیں کر سکتا ہے۔ ورنہ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس موقع کے اوپر دوپہر میں عاشور کے دن دوپہر سے لے کے مغربین تک آپ نے ماتم کیا ہو، سیدھے گھر جا کے آپ کو بستر پہ سو جانا چاہیے تھا۔ یہ مجلس شام غریبہ میں شرکت کرنے کے لیے دوبارہ فرش عزا پہ آ کر بیٹھنا بتا رہا ہے تھکنے والے دنیا والے ہوتے ہیں، کبھی حسین ہی نہیں تھکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ ہمیں عمل کی طرف لے کر آتا ہے، عقیدہ ہمیں عمل کی طرف لے کر آتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اگر انسان کے اندر بیدار ہوتی جائے، اور اسی لیے میں بار بار ہر جگہ کہتا ہوں عقیدوں پہ توجہ دیجئے، عمل پہ توجہ نہیں۔ عمل پہ ہونی چاہیے توجہ، لیکن ہماری توجہ ساری عمل کے اوپر ہے۔ مسجد آتا ہے نہیں آتا ہے، بہت ناراض ہیں تو مسجد نہیں آتے ہو، حتیٰ مجلس میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہے کسی مصروفیت کی بنا پہ مجلس میں نہیں آ رہا ہے، لیکن عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو وہ کبھی بھی صحیح راستے پہ آ سکتا ہے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور لاکھ عمل اچھا ہو تو پھر کیا نقصانات ہوں گے وہ کل عرض کروں گا۔ لیکن دیکھیے، اگر انسان کے پاس صحیح عقیدہ ہے تو یہ انسان راستے کو طے کر کے کہیں نہ کہیں اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ مدینہ طیبہ ہے، ایک شخص ہے کہ جو ایک اونٹ تیار کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان سفر پہ جا رہا ہے؟ ٹکٹ نکلوایا ہوگا، باہر جانا ہے تو ویزا لیا ہوگا، اس نے اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہوگا کہ مثلاً وہاں پر کیسے جایا جائے، کیا کیا جائے، ساری چیزیں ہیں، اور پھر جب تاریخ آئے گی تو ہاتھ میں اٹیچی دکھائی دے رہی ہے۔ اس زمانے میں تقریباً 2-3 دن پہلے سے تیاری شروع ہوتی تھی، اور لوگ اپنے اونٹ پر سامان باندھنا شروع کرتے تھے۔ مثلاً لباس رکھا جائے گا، مثلاً کھانے پینے کے سامان رکھے جائیں گے، پانی کا انتظام کیا جائے گا، اونٹ کے لیے بھی انتظام کیا جاتا تھا کہ وہ نکلنے سے پہلے کتنا پانی پی لے، اس لیے کہ بہت ضروری ہوتا تھا، راستے میں عام طور پہ اونٹ کو پانی نہیں پلایا جاتا تھا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا، وہ خاص طریقے ہیں۔ بڑی جلدی پتہ چل جاتا تھا پڑوسیوں کو کہ یہ سفر پہ جا رہا ہے، اور لوگ اس سے بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، خیریت کیا ہو گیا، کہیں یہ سفر تمہارا ہے؟ کہاں میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا شام جا رہا ہوں۔ ہے کون؟ امیر المؤمنین کا چاہنے والا ہے، مدینے سے سفر کر کے شام جا رہا ہے۔
آپ واقف ہیں کہ یزید کے زمانے تک شام لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ دشمنان اہل بیت کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا، جس زمانے میں سرکار امیر المؤمنین کو برا بھلا کہنا ممبروں سے چھوڑا گیا ہے، اس کے پہلے تک جہاں شام کا نام، حتیٰ بعض روایتوں میں ہے فلاں شامی نے مجھ سے کہا، مطلب کیا ہوتا تھا؟ دشمن اہل بیت. یہ شام اور شامی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا غیروں کے لیے عام طور پہ. شام جا رہے ہو؟ کہاں شام جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں ضرورت مند ہوں اور میرے پاس مال و دولت نہیں ہے. سنا ہے کہ شام میں علی کے چاہنے والوں کو خاص طور سے دربار سے دیا جاتا ہے. نہیں پتا ہم نے توجہ دی یا نہیں دی؟ یعنی ہر زمانے میں خریدنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، زیادہ مل جاتا ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہ امیر المؤمنین کا چاہنے والا ہے تو اس کو زیادہ ملتا ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں مانگنے کے لیے شام. دیکھیے عقیدہ صحیح ہو تو عمل کہیں نہ کہیں اگر بگڑ رہا ہے تو اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. امیر المؤمنین کا یہ چاہنے والا تھا. اس سے آ کر امیر المؤمنین کے ایک دوسرے چاہنے والے نے، جو امیر المؤمنین کا شاگرد ہے، یہ واقعہ ہے سن 40 ہجری کے بعد کا. اور اب آپ متوجہ ہیں حاکم شام کا دور ہے، اور حاکم شام وہ انسان ہے کہ جس نے امام حسن علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے تھی، پر صلح کیا ہے، دھوکہ دیا ہے عالم اسلام کو. امیر المؤمنین کے یہ دوسرا چاہنے والا جو امیر المؤمنین کا شاگرد بھی ہے، آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ جا رہے ہو شام؟ کہاں میں شام جا رہا ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میں سب پیسہ لگا کے اب شام جا رہا ہوں، وہاں سے پیسہ لے کے آؤں گا، آرام دہ زندگی گزاروں گا. اس نے ایک جملہ کہہ دیا. اس نے کہا کہ اتنے دنوں تک اللہ نے تمہیں کھلایا، اللہ نے تمہیں پلایا، آنکھ اللہ نے دیا، زبان اللہ نے دیا، پیر اللہ نے دیے، ہاتھ اللہ نے دیے، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں. کہاں یہ تو اللہ نے دیا ہے. کہا کیا یہ ممکن ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کے دشمن سے مانگنے چلے جاؤ؟ یہ بہت عظیم پیغام ہے، توجہ رہے. زبان سے تم جا کر کہو گے کہ ضرورت مند ہیں، زبان اللہ نے دی ہے. ہاتھ سے تم مانگو گے، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں. چل کے پیر سے جا رہے ہو، پیر اللہ نے دیے ہیں. آنکھوں سے حاکم کو دیکھو گے اس مسئلے کے لیے کہ کچھ مل جائے، آنکھ اللہ نے دی ہے. ذہن جس کو استعمال کر رہے ہو کہ حاکم سے کچھ لے لیں، یہ اللہ نے دیا ہے. کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ سب کچھ اللہ سے لے کر اللہ کے دشمن سے مانگنے جا رہے ہو. اس نے برجستہ کہا ہاں حقیقت یہی ہے، میں اگر مانگوں گا تو یا اللہ سے مانگوں گا یا امیر المؤمنین علی سے مانگوں گا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ایسے ہوتے ہیں امیر المؤمنین کے چاہنے. کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا میں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی لیے شام کے حاکم نے کہا تھا کہ میرے پاس جو موجود ہیں یہ سب احمق ہیں، یہ سب لالچی جمع ہوئے ہیں. ان کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ ان کے پاس احساس ہے. لیکن امیر المؤمنین کے چاہنے والے عقل والے ہیں. یہ دشمن کا اقرار ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ امیر المؤمنین علی کو چھوڑ کے نہیں جاتا. جملہ بدل کے بھی کہنے کی ضرورت ہے. عقل ہوتی ہے تو علی کو چھوڑ کے نہیں جاتا، اور اگر علی کو چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ پھر اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، امیر المؤمنین نہیں ہے. یا مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، اگر بعد پیغمبر کسی نے اہل بیت کو چھوڑا ہے اس کے معنی ہے کہ سب کچھ ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس. کبھی عقیدہ غیروں کے پاس نہیں جانے دیتا. اور ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. ہاں اپنا کام کہیے، اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، اللہ یقینی طور پہ عطا کرنے والا ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ پروردگار امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کو دنیا میں اکیلا چھوڑ دے. امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے. شاید آپ کے ذہن متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، اسی عاشور کے دن اسی ممبئی شہر میں 30,000 لوگوں کو قتل کرنے کی سازش تھی.
اور مرے کتنے مرے؟ ایک بھی نہیں مرا۔ 20 آدمی، ان میں سے بھی 2 ہی 3 ایسے تھے جو ہاسپٹلائزڈ ہوئے اور صبح ہوتے ہوتے وہ بھی ہاسپٹل سے رخصت ہو گئے۔ یہ 30,000 کی زندگیوں کو کس نے بچایا؟ نہ ہمارے پاس سیاست ہے، نہ ہمارے پاس فورس ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس پولیس ہے، نہ ہمارے پاس تفتیش ہوتی ہے۔ کبھی ہوتی ہے؟ کبھی ہوا کہ امام بارگاہ کے باہر لوگ کھڑے ہو کے جو آ رہے ہیں اپنی جیب تلاش کروائے کہ کیا لے کے جا رہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں کس نے بچایا؟ اس کے معنی ہے ہمارا کام ہے عزاداری کرنا، حفاظت کرنا امام کا کام ہے۔ نہیں، کبھی اس زاویے سے بھی آپ سوچئے، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم نے ہرگز تمہیں بھلایا نہیں ہے، ہرگز تمہاری حفاظت میں کمی نہیں کی ہے۔ اور پھر دلیل بھی پیش کر دی، لَوْلَا ذَلِكَ لَاسْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اگر ہم نے بھلا دیا ہوتا، اگر ہم نے حفاظت میں کمی کی ہوتی۔ استلام کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ کسی درخت کو زمین کے اندر سے اس طرح سے نکالا جائے کہ جڑیں نکل آئیں، یہ استلام کہلاتا ہے۔ مولا فرمائے لَاسْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اگر ہم نے تمہاری حفاظت میں کمی ہوتی تو دشمن تمہیں اکھاڑ پھینکتے۔ دشمنوں کے بیچ میں تمہارا زندہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صحیح عقیدہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کہ دانتوں کے بیچ میں زبان، حقیقتاً وہی حال ہے ہمارا۔ ہم دانتوں کے بیچ میں زبان ہیں، مائنورٹی ان مائنورٹی ہیں، اور پھر بڑا اکڑتے ہیں ہماری تعداد، ہماری پولیٹکس، ہمارا پیسہ، ہمارا مثلاً طریقہ کار، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان میں سے کوئی چیز بچاتی نہیں ہے، نہ ہمیں تعداد بچاتی ہے، نہ ہم کو سیاست بچاتی ہے، نہ پیسہ بچاتا ہے، نہ اتحاد بچاتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی بچا رہا ہے تو وہ زہرا کا لاڈلا ہے جو اس لیے بچا رہا ہے، یہ میرے جد کے عزادار ہیں، ان کی زندگی میری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات مل جل کے۔ آپ اپنا کام پورا کیجئے، یقیناً اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اپنی کوتاہیاں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوتاہیاں پیدا، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں۔ امام حسین کے پرچم کے نیچے کھڑے ہونے والوں کے درمیان جھگڑے نہیں ہوتے۔ جھگڑے تو یزیدیوں کے بیچ میں ہونے چاہیے، لشکر حسینی میں کون سا اختلاف؟ یا تو یہ مان لیجئے کہ اختلاف ہے تو یہ لشکر حسینی نہیں ہے، یا پھر لشکر حسینی بنانا ہے تو اختلافات کو ختم کر دیجئے۔ ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور میں یہ کہتا ہوں، اکثر و بیشتر کہتا ہوں، ہمارے سارے جھگڑے گھروں کے ہونے چاہیے، امام بارگاہ میں فرش عزا پہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ امام حسین کی فرش عزا، یہاں کوئی فرق نہیں ہے کس کو آگے بیٹھنا ہے کس کو پیچھے بیٹھنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں پرچم ہے کس کے ہاتھ میں پرچم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کس کو نوحہ پڑھنا ہے کس کو ماتم کرنا ہے، ان میں کوئی آپس میں فرق نہیں ہے۔ یہ تو توفیق ہے کہ مولا کس کو علم اٹھانے کا موقع دے دیں، یہ تو مولا کی طرف سے توفیق ہے کہ ہمیں فرش عزا تک لا کر مولا نے بٹھا دیا۔ اب ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت، کبھی کبھی بڑا عجیب لگتا ہے، وہ نوحہ پڑھ رہی ہے انجمن تو میں ماتم نہیں کروں گا۔ ارے بھائی، وہ انجمن اپنا نوحہ نہیں، آقا حسین کا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ فلاں انجمن اور ہماری انجمن نہیں پڑھے گی، آپ کی انجمن؟ اور کبھی کبھی تو عجیب جملہ سنائی دیتا ہے، ہم نہیں آئیں گے سال شب بیداری میں، کر لیجئے گا شب بیداری۔ یہ توہین ہے عزاداری کی۔ میں کون ہوں؟ میری انجمن کون سی اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں آئے گی ہماری انجمن، آپ شب بیداری کر لیجئے گا؟ البتہ خدا نخواستہ، کوئی میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی مورد نہیں ہے کہ کل کو کوئی برادر جھگڑا کرنے لگے کہ آپ نے کیوں مثال دے دی، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسی کوئی بات ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ عزاداری ہماری بنا پر نہیں ہے، ہم عزاداری کی بنا پر ہیں۔ کبھی یہ احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ میں ہوں ہی نہیں بیچ میں۔ بھائی
آقا امام حسین کی عزاداری اس کائنات میں انبیاء کر رہے ہیں، اولیاء کر رہے ہیں، ملائکہ کر رہے ہیں، جنات امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ ان بڑوں کے درمیان ہمیں بھی عزادار بنا دیا۔ ہمیں اکڑنا نہیں ہے، ہمیں آپس میں اکڑنے کے بجائے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار بننا ہے۔ اور ہمارا امتیاز یہی ہے کہ ہم نے اپنے غم کو بھلا کر سیدہ کے بیٹے کے غم کو سینے سے لگایا۔ میں آج چونکہ محدود وقت ہے لہٰذا میں اپنی گفتگو کو آخری پڑاؤ کی طرف آپ کو لے کر آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی عقیدہ ہے کہ جس نے ہمیں امام حسین کے قدموں سے وابستہ رکھا ہے، اور یہ عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ نہ امام حسین کے پاس عزاداروں کی کمی ہے، نہ اللہ کے پاس بندوں کی کمی ہے، نہ اہل بیت اطہار کے پاس چاہنے والوں کی کمی ہے۔ اگر انہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہے تو ہمیں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہیے۔ جسے اللہ نے فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع دے دیا، کیا اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہوں، اس فرش عزا پر کائنات کی صدیقہ تشریف لائیں، کیا اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ جہاں آپ ماتم کر رہے ہوں، معصوم وہاں پہ کھڑے ہو کے ماتم کریں، کیا اس سے بڑی کوئی توفیق پروردگار ہو سکتی ہے؟ بس میں مصائب سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے، عاشور کے دن، عاشور سے ایک دن پہلے مجھ سے ایک مرد مومن نے کہا کہ میں 12 مجلسیں کر چکا ہوں اور اب اتنا تھک گیا ہوں کہ اب گھر جا رہا ہوں، اب میں اگلی مجلس نہیں کر پاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک طاقت ہوتی ہے، کتنی مجلس کر پائے گا، کتنی جگہوں پہ پہنچ پائے گا۔ 12 کے بجائے ہو سکتا ہے 14، ہو سکتا ہے 16 مجلس کر لے، لیکن ہمارا کروڑوں سلام ہو اس ماں کو جہاں پہ مجلسوں میں کوئی محدودیت نہیں ہے، جہاں حسین کی مجلس عزا برپا ہوئی، ماں رومال لے کے پہنچ جاتی ہے، اس گھر میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس فرش عزا پہ میرے بیٹے کو یاد کیا جا رہا ہے، وہاں جلوس نکلا ہے میرے بیٹے کے لیے۔ ہر جگہ ایک ماں میدان کربلا کے لیے ان عزاداروں کی یاد کرنے کے لیے عزاداروں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ میں کہوں گا اے سیدہ، آپ کہاں تک جائیں گی، کہاں تک خود کو پہنچائیں گی؟ شاید بی بی شہزادی جواب دیں، کیا تم نے میدان کربلا میں نہیں دیکھا میرا حسین صبح عاشور سے ہر جنازے کے سرانے پہنچا ہے اور ہر جنازے پہ یہی آواز دے رہا تھا، حسین آ گیا ہے، بتاؤ کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ حتیٰ جون کے سرانے بھی زہرا کا لاڈلا حسین پہنچا ہے۔ عزاداروں، عجیب مرحلہ ہے، حسین سب کے سرانے پہنچ رہے ہیں۔ بھائی موجود ہے، بھائی کو بھیج سکتے ہیں، بیٹا موجود ہے، بیٹے کو بھیج سکتے ہیں، لیکن حسین سب کے سرانے پہنچے۔ عزاداروں، 3 موقع ایسے تھے کہ جن 3 موقعوں پہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس موقع کے اوپر جون کے سرانے حسین پہنچے اور جون نے محسوس کیا کہ سورج کی تمازت ہے کہ جو اب نہیں پہنچ رہی ہے، گھبرا کے دیکھا زہرا کا لاڈلا سرانے کھڑا ہے، گھبرا کے کہتے ہیں آقا آپ کیوں آ گئے؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم میرے لیے قربانی دے رہے ہو، میں تمہارے سرانے آیا ہوں۔ یہ ایک موقع تھا۔ دوسرا موقع جب حبیب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس موقع کے اوپر بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں تم سب سے کہہ رہا ہوں زہرا کے لال کا خیال رکھنا، دیکھو میدان کربلا میں کہیں ایسا نہ ہو حسین اکیلا رہ جائے۔ یہ دوسرا موقع کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تیسرا موقع، اور بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، حسین جب سرانے پہنچے ہیں، اس موقع پہ عالم یہ ہے کہ سر کو تو اس مجاہد کے اپنے زانوں پہ رکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھا کیوں اس طرح سے گریہ کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کیا تھا، چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کروں۔ اے عباس، حسین تو سرہانے موجود ہے۔ فرماتے ہیں آقا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، اس سے تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، دوسری آنکھ میں خون بھر چکا ہے، میں کیسے اس خون کو صاف کر کے آپ کی طرف دیکھوں؟ اس لیے کہ خون صاف کرنے کے لیے بازو چاہیے، غازی کے تو بازو قلم ہو چکے ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ آقا نے اپنے دست مبارک سے عباس کی آنکھ سے آنسو
اس خون کو صاف کر دیا۔ لیکن عزاداروں عجیب جملہ ملتا ہے، اب جو غازی نے آقا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، بے ساختہ گریہ شروع کر دیا۔ اے عباس اب کیوں رو رہے ہو؟ سنو گے عزاداروں جملہ، فرماتے اے آقا شہادت کے موقع پہ میرا سر تو آپ کی آغوش میں ہے، لیکن آپ کا سر کہاں ہوگا؟ کون ہوگا جو آپ کا سر آغوش میں لیے ہوگا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ شاید حسین کہنا چاہ رہے تھے اے عباس گھبراؤ نہیں، جنت سے میری ماں آ جائے گی، میرا سر میری ماں کی آغوش میں ہوگا، ماں دیکھ رہی ہوگی اور حسین کا سر قلم ہو رہا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التماس ہے ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار جو امام حسین کے عزادار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سبھی کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ عزاداری کے خدمت گزار جہاں جہاں بھی ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ان تمام عزاداروں سے ان کی عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں زیارت امام حسین کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم